یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی کے یوم پیدائش کے موقع پر آج ملک میں گڈ گورننس ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے تاکہ ملک کے عوام میں حکمرانی اور حکومت میں احتساب کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اندور میں آج صبح 11 بجے ورچوئل طور پر مزدوروں کا ہت مزدوروں کو سمرپت پروگرام میں شرکت کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وارانسی کے جگت پور میں کل ایک یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بابو شیوناتھ سنگھ جی کو خراج عقیدت پیش کیا، جو آزادی پسند سماجی اصلاح کار، معروف ماہر تعلیم اور جگت پور پوسٹ گریجویٹ کالج کے بانی تھے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بابو جی نے چمپارن ستیہ گرہ میں تاریخی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بابو جی نے تعلیم تک آفاقی رسائی کے خیال کو فروغ دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بابو شیوناتھ سنگھ جیسے ہمارے آبا و اجداد ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے پرعزم تھے اور ان کے ذریعے قائم کردہ ادارے اس کام میں سرگرم عمل ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نوجوانوں کو ملک کو وکست بھارت کے راستے پر ڈالنے کے لیے ان کے نظریات اور اقدار پر عمل کرنا چاہیے۔ منوج سنہا نے جموں کشمیر میں اسکولی اور اعلیٰ تعلیم میں تبدیلی کے سفر کا اشتراک کرتے ہوئے حال ہی میں شروع کیے گئے کالج آن ویلز کے اقدام پر بھی روشنی ڈالی۔ انسٹیٹیوٹ آف سیکریٹریٹ ٹریننگ اینڈ مینجمنٹ نئی دلی کے 33 زیر تربیت افراد کے ایک وفد نے انڈیا انٹرنیشنل کشمیر ٹریڈ سینٹر دسو پامپور کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے سینٹر میں دورہ کرنے والے وفد کا استقبال کیا۔ وفد نے IIKSTC کے مختلف سیکشنوں کے کام کاج کے بارے میں متعلقہ افسران سے جانکاری حاصل کی۔ بعد میں ڈائریکٹر زراعت نے وفد کے ساتھ ایک استفساری میٹنگ میں علاقے میں زعفران کی فصل کی موجودہ صورتحال اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر زعفران کے فروغ کے لیے انڈیا انٹرنیشنل کشمیر زعفران ٹریڈ سینٹر کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے میٹنگ کو گزشتہ چند برسوں میں زعفران کی فصل کی بحالی کے لیے محکمے کی اقدام کے بارے میں آگاہ کیا۔ دنیا بھر میں آج کرسمس کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ کرسمس کے موقع پر مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ عیسیٰ مسیح کا یوم پیدائش منانے کے لیے شہروں اور گھروں کو آرائشی روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے تحائف کا تبادلہ کرسمس کی تقریبات کا اہم حصہ ہے۔ مشہور سیاحتی مقام گوا میں کرسمس کا جوش و خروش کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ کیرالہ میں عیسیٰ مسیح کی پیدائش کو ظاہر کرنے والے مجسمے چرچ میں رکھے جاتے ہیں۔ مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بھی کرسمس کے موقع پر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکر، وزیر اعظم نریندر مودی اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، LG کے مشیر RR بھٹناگر اور DGP RR سوین نے کرسمس کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وطن کو جانو پروگرام کے ایک حصے کے طور پر جموں کشمیر کے تقریباً ہر ضلع کی نمائندگی کرنے والے 250 سے زائد طلبہ سے بات چیت کی، جو پچھلے کچھ روز سے مذکورہ پروگرام کے تحت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران یہ طلبہ اب تک جے پور، اجمیر اور دلی جا چکے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد جموں کشمیر کے نوجوانوں اور بچوں کو روح شناس کرانا ہے۔ بہت سے طلبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان سے ملک کو جاننے کا مطالبہ کیا تاکہ انہیں ملک کی ثقافتی اور تہذیبی اقدار سے متعلق جانکاری حاصل ہو سکے۔ حکومت نے بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن IOA سے درخواست کی ہے کہ وہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا WFI کے معاملات کے بندوبست اور کنٹرول کے لیے ایک ایڈ ہاک کمیٹی تشکیل دے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی وزارت نے اس سلسلے میں IOA کے صدر کو ایک مراسلہ بھیجا ہے۔ وزارت نے WFI کی حال ہی میں منتخب کی گئی ایگزیکٹو کمیٹی کو فیڈریشن کی روزمرہ کی سرگرمیاں انجام دینے اور مینجمنٹ سنبھالنے سے روک دیا ہے۔ وزارت نے بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن سے کہا ہے کہ وہ WFI کے امور کی انجام دہی کے لیے عبوری طور پر موزوں انتظامات کرے تاکہ کشتی سے وابستہ کھلاڑیوں کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔
شہری سری نگر اور مضافاتی علاقوں میں آج صبح سے ہی زبردست دھند چھائی ہوئی ہے اور صبح سویرے گاڑیوں کو انتہائی کم رفتار کے ساتھ چلنا پڑا کیونکہ 10 میٹر سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں سبھی گاڑیوں کو اپنی فوگ لائٹس آن کر کے دھیرے دھیرے چلنا پڑا۔ ادھر بھارتیہ موسمیات محکمے نے اگلے 3 روز کے دوران شمال مشرقی بھارت میں الگ الگ مقامات پر گھنے کہرے کے علاوہ ہلکی سے اوسط بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.3 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔